السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب سسٹرز؟ الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفسہ ونفخہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اشفنا ومشف مرضعنا ومرض المسلمین، اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ سرہ وعلانیتہ۔ اللہم لک الحمد انت ہدیتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا أعطيتنا۔ اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين في كل مكان۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان۔ اللهم أعزلنا تحت ظل عرشك يوما لا ظل إلا ظلك۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا آیت نمبر 152 سے 160 تک، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4۔ لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صَدَقَكُمُ اللَّهُ سچ کر دکھایا اللہ نے تمہیں، وعدہ اپنا وعدہ، استحسونہم جب تم قتل کر رہے تھے انہیں، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم جب تم نے ہمت ہار دی، وتنازعتم اور تم باہم جھگڑنے لگے، فی الامر پیغمبر کے معاملے میں،
وَأَسَيْتُمْ اور نافرمانی کی تم نے، من بعدی اس کے بعد، ما اراکم جو اس نے دکھا دیا تمہیں، ما تحبون مال غنیمت جو تم سب پسند کرتے تھے، منکم تم میں سے، میں کچھ ایسے بھی تھے، یرید الدنیا جو ارادہ رکھتے تھے دنیا کا، ومنکم اور تم میں سے کچھ ایسے بھی تھے، میں یرید الآخرۃ جو چاہتے تھے آخرت کو، ثم صرفکم پھر اس نے پھیر دیا تمہیں، انہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائش کرے تمہاری، وَلَقَدْ اور تحقیق، افا اس نے درگزر کیا، عنکم تم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل فضل کرنے والا ہے، علی المؤمنین ایمان والوں پر، اس تصعدون اور جب تم سب پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون اور نہیں تم سب پلٹ کر دیکھتے تھے، علی احد کسی کو، والرسول اور رسول، یدعوکم بلا رہے تھے تمہیں، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم پس پہنچایا تمہیں، غمم بغم لکیلا غم پر غم، تاکہ نہ، لکی لا تحزنوا تاکہ تم سب غم نہ کرو، الا اس چیز پر، ما فاتکم جو تم سے چھن گئی، ولا ما اصابکم اور نہ اس مصیبت پر جو تمہیں پہنچی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، خبیر خوب خبردار ہے، بما تعملون اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو، ثم پھر انزلہ اس نے نازل فرمائی، علیکم تم پر، من بعد الغمی اس غم کے بعد، امنتن تسلی، نعاسن اونگ، نعاسن یخشا جو کہ طاری ہوئی، طائفتن ایک گروہ پر، منکم تم میں سے، وطائفتن اور ایک گروہ تھا، قد ہمتہم قد اہمتہم تحقیق فکر پڑی تھی ان کو، انفسہم اپنی جانوں کی، یظنون وہ سب گمان رکھتے تھے، باللہ اللہ پر، غیر الحق کی نہ حق، ظن الجاہلیتی جاہلیت کے گمان، یقولون وہ سب کہہ رہے تھے، حل لنا کیا ہمارا، من الامری اس معاملے میں، من شیئن کچھ عمل دخل ہے، کل کہہ دیجئے، ان الامر بے شک وہ سب کام، کلہ ان الامر کلہ بے شک وہ سب کام، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، یخفون وہ سب چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما لا یبدون وہ جو نہیں ظاہر کرتے، لکا آپ پر، یقولون وہ سب کہتے ہیں، لو کان لنا اگر ہوتا ہمارا اختیار، من الامر شیئن اس معاملے یعنی جنگ احد میں سے کچھ، ما قتلنا نہ ہم مارے جاتے، ہا ہنا یہاں پر، قل کہہ دیجئے، لو کنتم اگر ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز الذین تو ضرور نکل آتے وہ لوگ، کتبہ لکھا جا چکا تھا، علیہم ان پر، قتل قتل ہونا، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں میں، ولیبتلی اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھے ان لوگوں کو، ما جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، ولیمحصا تاکہ پاک صاف کر دے، ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں والی باتوں کو، ان الذین بے شک وہ لوگ، تولوا جو پھر گئے، منکم تم میں سے، یوم تقل جمعانی جس دن تقل جمعانی آپس میں ٹکرائیں دو فوجیں، انما بلا شبہ، انما استزلہم پھسلانا چاہا ان کو، الشیطان شیطان نے، ببعضی اس وجہ سے جو بعض، ما کسبوا جو انہوں نے سب کیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ اور البتہ تحقیق درگزر کر دیا ہے اللہ نے، عنہم ان سے،
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، حلیم نہایت ہی بردبار ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونو تم سب مت ہو جانا، کالذین ان لوگوں کی طرح، کفروا جنہوں نے انکار کیا، وقالو اور ان سب نے کہا، لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا جب وہ سب سفر کریں، فی الارض زمین میں، او کانوا غزن یا وہ سب ہوں جنگ پر، لو کانوا عندنا اگر یہ سب ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا تو وہ نہ سب مرتے، وما قتلوا اور نہ وہ سب مارے جاتے، لیجعل اللہ تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ، ذالک حسرتاً اسے حسرت، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یحیی زندگی دیتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون اس کو جو تم سب کر رہے ہو، بصیر خوب دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ اور اگر تم سب مارے جاؤ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، او متم یا تم مر جاؤ، لمغفرتن تو یقیناً بخشش، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، ورحمتن اور رحمت، خیرن بہتر ہے اس سے، مما یجمعون یہ جو سب جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ اور البتہ اگر تم مر جاؤ، او قتلتم یا تم مارے جاؤ، لا الاللہ یقیناً اللہ کی طرف تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، فبما رحمتن پس رحمت سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، لنت لہم آپ نرم واقع ہوئے ہیں ان کے لیے، ولو کنتا اور اگر آپ ہوتے، فظن سخت مزاج، غلیظ القلبی سنگ دل، لنفضو تو البتہ وہ ضرور منتشر ہو جاتے، من حولکا تمہارے گرد و پیش سے، فاعف عنہم پس آپ درگزر کیجئے ان سے، واستغفر لہم اور بخشش طلب کرو ان کے لیے، وشاورہم اور مشورہ کرو ان سے، فی الامر اپنے کاموں میں، فَإِذَا عَزَمْتَ اور جب تو پختہ ارادہ کر لے، فَتَوَکَّل تو پھر بھروسہ کیجئے، علی اللہ اللہ پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتوکلین پسند کرتا ہے بھروسہ کرنے والوں کو۔ ان ینصرکم اللہ اگر مدد کرے تمہاری اللہ تعالیٰ، فلا غالب لکم تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر، وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، فَمَنْ ذَا الَّذِي تو پھر کون ہے وہ جو، ینصرکم مدد کر سکے گا تمہاری، من بعدہ اس کے بعد، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل پس بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون ایمان والوں کو۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ اور تحقیق سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے وعدہ اپنے وعدے کو استحسونہم جب تم ان کو کاٹ رہے تھے بِإِذْنِهِ یعنی دھڑا دھڑ جو تھے وہ قتل کر رہے تھے اس کے حکم کے ساتھ صدقکم تروٹ ہے صاد دال کاف تحسونہم ہا سین سین بِإِذْنِهِ اس کے حکم کے ساتھ یعنی پہلے ہم جو تھے پچھلی آیات میں جنگ احد میں اہل ایمان کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی تائید اور نصرت کا وعدہ جو تھا وہ کیا تھا تو اس آیت میں اللہ کی وعدے کی وفا کا ذکر جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے اور
اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا تھا، لیکن مسلمان اپنی ہی غلطی کے سبب جو تھے وہ جنگ احد میں جو ان کو جیت ہوئی تھی وہ شکست میں تبدیل کر بیٹھے۔ تو یہ بات اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، تحقیق سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو، اِسْتَحُسُّونَهُمْ، جب تم دھڑا دھڑ قتل کر رہے تھے ان کو، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا ہر دور میں اہل ایمان کی نصرت اور تائید کا جو ہے وہ وعدہ ہے، اور اللہ رب العزت اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی کرتے ہی نہیں، جیسے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کی وفا کرنے والا کون ہے؟ یعنی ابتدائی طور پر جب مسلمانوں کی لڑائی شروع ہوئی جنگ احد میں، تو اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، مسلمانوں کو جو تھی وہ فتح دے رہے تھے، لیکن اس وقت بات اصل میں کیا تھی کہ اہل ایمان کے دل جو تھے وہ لالچ اور طمع سے خالی تھے، اور وہ اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہوئے کافروں کو جو تھے وہ دھڑا دھڑ قتل کر رہے تھے، اور کافر جو تھے وہ میدان جنگ یعنی جنگ احد کا میدان چھوڑ کر جو تھے وہ بھاگے، اور اتنے کافر قتل ہوئے کہ ان کا جھنڈا اٹھانے والا جو تھا وہ کوئی مرد نہیں رہا، اور ان کی عورتیں بھی بھاگیں، یہاں تک کہ ان کی پنڈلیاں جو تھیں وہ نظر آ رہی تھیں۔ امرا بنت القمہ ہارسیہ نامی جو عورت تھی، اس نے جو تھا کفار کا جھنڈا جو تھا وہ اٹھایا ہوا تھا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی سچائی کی طرف ہمیں بتا رہی ہیں کہ واقعی اللہ نے اپنا وعدہ جو ہے وہ سچ کیا تھا، جبکہ مسلمانوں کے دل میں کوئی لالچ اور طمع نہیں تھا، جب وہ خالص اللہ کے لیے ہو کر لڑ رہے تھے۔ اور پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نافرمانی کی، جیسے کہ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم پھسل گئے اور جھگڑا کیا تم نے، نون زا عین فا شین لام، اور جب تم پھسل گئے اور تم نے جھگڑا کیا معاملات میں، وَعَصَيْتُمْ، اور نافرمانی کی تم نے، مِن بَعْدِ بعد اس کے، مَا أَرَاكُمْ، جو دکھایا اس نے تم کو، ما تحبون، وہ مال غنیمت جس کو تم پسند کرتے تھے۔ تو دنیاوی اسباب کی کمی کی بنا پر مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی حقیقی وجہ جو تھی وہ کچھ اور تھی۔ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے میدان میں پہاڑ پر جو درے پر جو صحابہ کو مقرر کیا تھا، صحابہ نے اپنا درہ جو تھا وہ چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اختلاف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی۔ تو وہی کامیابی جو تھی اہل ایمان کے لیے نافرمانی کی بنا پر فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، ایک نافرمانی کی سزا مسلمانوں کو کتنی ملی، اس کا ذکر ہم آگے پڑھ رہے ہیں۔ جیسے کہ سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک جگہ متعین فرمایا، یہ دستہ 50 آدمیوں پر جو تھا وہ مشتمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو جو تھا ان کا امیر مقرر کر کے ان سے کہا تھا کہ جب تک میں خود تمہیں نہ بلاؤں تم یہاں سے نہ ہٹنا، اگرچہ تم دیکھو ہم ان پر غالب آ گئے ہیں، اور اگر تم یہ دیکھو کہ ہم غالب آ گئے ہیں پھر بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اور نہ ہماری مدد کے لیے آنا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن صحابہ نے کیا کیا، جس کے بارے میں حضرت برا فرماتے ہیں کہ کفار شکست کھا کر بھاگے، میں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں جو ہیں ان کی پنڈلیوں پر سے دامن جو تھے وہ اٹھائے، یعنی اپنی شلواریں اٹھائے ہوئے دوڑ رہی تھی، اور ان کی پازیبیں وغیرہ، ان کے پاؤں کے جو جولری تھی وہ بھی نظر آ رہی تھی۔ تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے نے ان لوگوں کی جب یہ حالت دیکھی تو کہنا شروع کر دیا کہ مال غنیمت جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہم جیت گئے ہیں، اب کس بات کا انتظار ہے، یعنی ہم یہاں پر کیوں کھڑے رہیں؟ اور یہ کہہ کر جو تھے وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگے، کیونکہ مال کی محبت انسان کی فطرت میں جو ہے وہ شامل ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک اس کے دل میں
مال کی سخت محبت جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے۔ تو صحابہ اکرام بھی ایک انسان تھے، جب پہلے تو وہ بالکل لڑ رہے تھے اور اپنے ایمان پر اور اپنے نبی کے حکم پر جو تھے وہ بالکل کھڑے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ جب کافر بھاگ گئے ہیں، مال غنیمت جو ہے وہ ہمارے سامنے پڑا ہے، اب ہمیں جو ہے یہاں پر کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن عبداللہ بن جبیر جو تھے، جو ان کے سپہ سالار تھے اس دستے کے، انہوں نے کہا انسیتم ما قال لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم بھول گئے ہو کہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کہنے لگے ہم تو ضرور مال غنیمت جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں جو تھے وہ مصروف ہو گئے۔ تو اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ آپ کی اتباع کے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی جو ہے اتباع وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی بھی کامیابی، دنیا کی وہ چھوٹی کامیابی ہو یا بڑی کامیابی ہو، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، انسان حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ ایک چھوٹی سی نافرمانی کی بنا پر صحابہ اکرام جو تھے وہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار گئے، جس کی بنا پر مسلمانوں کو بہت سارا نقصان جو تھا وہ اٹھانا پڑا۔ تو اس کے ان کے بارے میں پھر آگے اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں، منکم من یرید الدنیا، کچھ تم میں سے ایسے بھی تھے جو دنیا ہی چاہتے تھے، جن کو دنیا کے مال کی طلب تھی، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ ایسے تھے جو کہ آخرت جو تھے وہ چاہتے تھے۔ یعنی بعض دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے، کیونکہ جب مسلمانوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت ہوئی تو اللہ رب العزت کو مسلمانوں کا یہ طرز عمل جو تھا وہ بالکل بھی پسند نہ آیا کہ یہ صحابہ نے کیا کیا، اور بعض لوگوں کی غلطی کے نتیجے میں تمام اہل آزمائش جو تھے، تمام اہل ایمان جو تھے وہ آزمائش میں پڑ گئے۔ ظاہر ہے ایک انسان کی غلطی ہوتی ہے تو پھر پوری جماعت جو ہے اس میں ملوث ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہی ہے جیسے کہ گھر کا ایک بندہ جو ہے وہ غلطی کرتا ہے تو پھر سارے گھر کو اس کی سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سارے اہل ایمان کو آزمائش میں جو تھا وہ مبتلا کر دیا، مسلمانوں کا رخ کافر سے پھر کفار سے پھر گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر ہم نے کافروں کو دوبارہ پھیر دیا تمہاری طرف تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ لیبتلیکم کا روٹ ہوگا بالام واو۔ تو کفار جو تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ تو مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ یک بارگی کے ساتھ جو ہے وہ حملہ کر دیں۔ جب انہوں نے یک بارگی کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا، مسلمان تو بالکل اس چیز سے ناواقف تھے کہ دوبارہ بھی حملہ ہمارے پر ہو سکتا ہے، اور پھر وہ ان کو کبھی یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ہم جو ہیں وہ فاتح بننے والے، دوبارہ ہماری فتح جو ہے وہ شکست میں چینج ہو جائے گی۔ تو جب انہوں نے حملہ کیا تو پھر مسلمانوں میں بے چینی اور افراتفری جو تھی وہ پھیل گئی، جیسے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں کہ احد کے دن مشرکین شکست کھا کر بھاگ گئے، ابلیس ملعون چلا دیا، یعنی اس نے چلا کر کہا، ابلیس نے، شیطان نے، اے اللہ کے بندو اخراکم، یعنی پیچھے کی خبر لو۔ اہل ایمان سمجھے کہ کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور آگے والے پیچھے کی طرف مڑے اور اپنے ہی ساتھیوں پر جو تھا انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب مسلمانوں کو بے چینی اور پریشانی اور افراتفری کا یہ عالم تھا کہ جب پیچھے مڑے تو اپنے ہی جو مسلمان تھے ان پر حملہ کر دیا، یعنی اپنے ہی مسلمان جو تھے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، جب انسان کو کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو کوئی غلط اور صحیح کی پہچان جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اسی افراتفری کے عالم میں جو تھا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے سیدنا یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا، یعنی ان کو شہید کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مجاہدین ان کے باپ پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی یہ کہ ہم کسی کافر پر حملہ کر رہے ہیں یا کسی مسلمان پر، تو انہوں نے کہا اے عباد اللہ ابی ابی، اے اللہ کے بندو یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے والد ہیں۔ لیکن افراتفری کا ایسا عالم تھا کسی کو کچھ نہیں سنا، اور حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تھا وہ شہید کر دیا گیا۔
تو پھر سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا ان کو قصاص لینے کا یا ان کو دیت کا جو تھا وہ حکم دیا کہ اب تم یہ دونوں چیزیں تمہارے اختیار میں ہیں، کیونکہ غلطی کے ساتھ ان کے والد جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یغفر اللہ لکم، انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، یعنی میں نے معاف کر دیا۔ اور پھر اسی اور ان صحابہ پر جو حملہ ہوا، ایک تو حضرت یمان تھے اور دوسرا ثاقب بن وقش رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھے، وہ اپنے بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے عورتوں کے خیمے کے سامنے جو تھے وہ حفاظت کر رہے تھے اور مشرکین کے راستے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو افراتفری کا اتنا عالم ہوا مسلمانوں میں کہ کفار کے ہاتھوں وہ بھی شہید ہو گئے، اور یمان کو بھی مسلمانوں نے غلطی سے شہید کر دیا۔ تو اسی طرح مسلمان جو تھے، پھر وہ ظاہر ہے جب دنیا کی محبت آڑے آتی ہے تو پھر کچھ بھی انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان تیر اندازوں نے میرے ہمارے جو سردار تھے عبداللہ بن جبیر کا کہا نہ مانا، تو ایمان والوں کے منہ کفار کی طرف سے پھیر دیے گئے اور فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 70 اہل ایمان جو تھے وہ شہید ہو گئے، یعنی 70 صحابہ جو تھے ان کی اس چھوٹی سی غلطی پر جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ تھا مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی غلطی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑنے کا، جب انہوں نے اتباع کو نہ کیا تو کیسا ان کو پھر اس چیز پہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اس کے علاوہ یعنی 70 صحابہ تو شہید ہوئے، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو تھے وہ زخم لگے، اور ایسی کیفیت میں کفار کے حوصلے جو تھے وہ اور بھی بلند ہو گئے۔ اور ابو سفیان نے مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کہ ان کے سارے بڑے بڑے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس نے سب کو جانچنے کے لیے جو تھا وہ پوچھا افیل قوم محمد، کیا اس قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا لا تجیبوہ، اسے کوئی جواب نہ دو۔ پھر اس نے کہا افیل قوم ابن ابی قحافہ، کیا ان میں ابی قحافہ کا بیٹا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کوئی جواب نہ دو۔ پھر اس نے کہا فی القوم ابن الخطاب، کیا اس قوم میں خطاب کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے؟ تو جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ کہنے لگا یہ سب قتل ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور کہنے لگے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے غم و حزن دینے کے لیے ان سب کو باقی رکھا ہے۔ تو ابو سفیان جو تھا وہ اور بھی زیادہ چڑ گیا کہ یہ تو سارے زندہ ہیں۔ اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، اس نے اپنے بت کا نعرہ جو تھا وہ اسی وقت لگایا کہ حبل، بلند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کا جواب دو اور تم کہو اللہ اعلی و اجل، بے شک اللہ ہی بلند اور بزرگی والا ہے۔ ابو سفیان نے اپنے دوسرے بت کا جو تھا وہ بڑے فخر سے ذکر کیا، کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے، یعنی ہمارا بت جو ہے وہ ہماری مدد کے لیے، اور تمہارے پاس تو کوئی بت ہے ہی نہیں جو تمہاری مدد کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جواب دو۔ صحابہ نے کہا کہ تم کہو مولانا لا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، قول اللہ مولانا، کہو اللہ ہمارا مولا اور ہمارا دوست ہے، اور تمہارے لیے تو کوئی اللہ دوست نہیں ہے۔ اور پھر ابو سفیان نے کہا کہ جنگ بدر کا جواب ہے، یہ جو آج کا صحابہ کا شہید ہونا ہے یہ جنگ بدر کا جواب ہے، کیونکہ لڑائی جو ہے وہ کنویں کے ڈول کی طرح ہوتی ہے، تم دیکھو گے تمہارے کچھ لوگوں کا جو ہے وہ مسلح کر دیا گیا ہے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہندا نے جو تھا وہ مسلح بنا دیا اور وہ ابو سفیان ہی کی بیوی تھی، لیکن ابو سفیان کہنے لگے کہ میں نے اس کو حکم نہیں دیا تھا اور نہ یہ بات مجھے بری لگتی ہے کہ میں اس کو دیکھوں، یعنی مجھے برا بھی نہیں لگا لیکن میں نے اس کا حکم بھی نہیں دیا تھا۔ تو صحابہ اکرام پہ تو کتنی وہ غم کے پہاڑ جو تھے وہ ٹوٹ پڑے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھ کر صحابہ اکرام جو تھے وہ زیادہ پریشان ہوئے، اور ان کا ایک ایک جز جو تھا جسم کا اعضاء
وہ علیحدہ کر دیا گیا تھا، ایک ایک آرگن جو تھا وہ ان کا علیحدہ کر دیا گیا، ناک کو کاٹ دیا گیا، ان کے ہونٹ کاٹ دیے گئے، ہاتھ کاٹ دیے گئے، یہاں تک کہ ان کی بہن نے ان کو ان کے نیلوں سے جو تھا وہ پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ جتنا انہوں نے مسئلہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا، اسی لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہدائے بدر کہا جاتا ہے کہ وہ شہدائے بدر کے سردار ہیں، سید الشہداء شہداء احد، سوری، کہ یہ احد کے نوجوانوں کے جو شہید ہو گئے ہیں ان کے سردار ہیں۔ تو یہ مسلمانوں پر کتنی بڑی بات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی ہی دکھ کی بات تھی، کیونکہ ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت ہی پیارے تھے، کیونکہ وہ آپ کے دوشریک بھائی بھی تھے اور دوسرے نمبر پہ آپ کے چچا بھی تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور تحقیق اس نے معاف کر دیا تم سے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صاحب فضل ہے ایمان والوں پر۔ کیونکہ احد کے دن ظاہر ہے جو غلطی مسلمانوں پر ہوئی اس کی سزا تو ساروں کو ہی بھگتنی پڑی، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر صحابہ کی غلطی سے درگزر فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اہل ایمان کے اس قصور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو تھا وہ معاف کر دیا۔ صحابہ کو بھی اس چیز کی گلٹی جو تھی وہ فیل ہوئی، اور پھر انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خالق کے حقوق کو کبھی فراموش نہ کرے، جیسے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اسی طرح وہ بھی دوسروں کو معاف کرے اور اپنے رب کے حقوق کو جو ہے وہ کبھی بھی فراموش نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی ان کی برات کا بھی اعلان کر دیا۔ ظاہر ہے انہوں نے بھی بڑے زخم کھائے، بڑی چوٹیں ان کو بھی آئیں، تو پھر اللہ رب العزت نے فوراً ہی ان کے لیے معافی کا بھی اعلان کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق معاف کر دیا اس نے تم سے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ صاحب فضل ہیں ایمان والوں پر۔ استصعدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے اوپر، سواد عین دال اس کا روٹ ہوگا، ولا تلوونا، اور نہ تم پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے، علی احد، کسی ایک کو، تو تلوونا کا روٹ ہوگا لام واو یا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میدان احد میں بعض صحابہ کی لغزش کی بنا پر جو غلطی ہوئی تھی اس کو ایک نفسیاتی کیفیت جو تھی وہ یہاں پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم ادھر ادھر دوڑ بھاگ رہے تھے اور پہاڑ پر جو تھے وہ چڑھ رہے تھے، یعنی مسلمانوں کے اندر اتنا دہشت، اتنا خوف جو تھا وہ پیدا ہو گیا، اور تم کسی کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے، اور والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور حالانکہ اللہ کا رسول جو تھا وہ تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا کہ بھاگو نہیں، یہی موجود رہو۔ تو صحابہ اکرام کو کچھ بھی اس وقت سوجھ نہیں رہی تھی کہ ہم کیا کریں، اور پھر مال غنیمت جو انہوں نے اکٹھی کی اس پر جو تھے وہ کافر دوبارہ حملہ آور ہوئے۔ امام سدی رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کفار کا یہ خفیہ اور اچانک حملہ اس قدر سخت تھا کہ مسلمانوں کے قدم جو تھے وہ اکھڑ گئے، کچھ مدینے کی طرف بھاگ گئے صحابہ اور کچھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہیں آوازیں دے رہے تھے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، لیکن صحابہ کے قدم اس قدر اکھڑ چکے تھے کہ گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں ان کو کوئی بات جو تھی وہ صحیح سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول جو تھا وہ تمہیں بلا رہا تھا تمہارے پیچھے سے۔ تو جیسے کہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیدل راستے پر سیدنا عبداللہ بن جبیر کو جو تھا وہ امیر مقرر فرمایا تھا کہ یہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگے، یہ وہی وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آوازیں دے رہے تھے۔ اور پھر دوران جنگ جو تھے حالات سخت سے سخت ہوتے چلے گئے، اور ایک مرحلے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو آواز دے کر میدان جنگ میں واپس بلا رہے تھے تو مسلمانوں سے پہلے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی اور ایک زوردار حملہ جو تھا وہ کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 انصاری اور 2 قریشی صحابہ اکرام جو تھے وہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کو ان سے فرمایا کہ ان کفار کو ہم سے کون ہٹائے گا اس کو جنت ملے گی، یا فرمایا کہ وہ میرے جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، کیونکہ صحابہ تو
ٹیلوں پر چڑھ گئے اور کچھ مدینہ کی طرف بھاگ گئے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ لوگ کافر جو تھے وہ آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اب جو ہے وہ میرے لیے آگے ڈھال کون بنے گا؟ اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی۔ یہ سن کر ایک انصاری صحابی جو تھے وہ آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے کافروں سے شہید ہو گئے۔ کافروں نے پھر حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ہم سے ان کو ہٹائے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی طرح کفار سے مقابلہ کرتے کرتے 7 انصاری صحابی جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ حضرت ابو دجانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پیٹھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا اور اسی پر تیر کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، یعنی وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تھے وہ حملے کے لیے آگے بڑھے۔ تو یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ انہوں نے اپنی جانیں جو تھیں وہ آپ کے لیے پیش کر دی۔ جیسے کہ قیس بن ابو حازم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو دیکھا، وہ شل ہو چکا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے اس ہاتھ کے ساتھ انہوں نے احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ دفاع کیا تھا، اپنا ہاتھ آگے کر دیا، سارے تیر اور جو بھی آتا تھا وہ اپنے ہاتھ پر جو تھے وہ برداشت کرتے رہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن اپنے ترکش سے میرے لیے تیر نکالے اور فرمایا اے سعد تیر پھینکو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یعنی آپ نے کسی صحابی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیے جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے جو تھے وہ استعمال کیے تھے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ان دونوں نے سفید لباس پہن رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے سخت لڑائی جو تھے وہ کر رہے تھے، میں نے ان سے پہلے نہ کبھی ان کو دیکھا اور نہ بعد میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جبرائیل اور میکائیل تھے جو کہ آپ کے دائیں بائیں جو تھے وہ آپ کا دفاع کرنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو یہ تھی ساری جنگ احد کی داستان جو کہ ہمیں اللہ رب العزت جو ہیں وہ سنا رہے ہیں، اور سب سے بڑی وجہ جو بتا رہے ہیں وہ کس لیے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بنا پر۔ تو اللہ کے نبی کی نافرمانی جو ہے، پتہ یہ چل رہا ہے ہمارے لیے، لیسن یہ ہے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو جو ہے وہ اپنی خواہشات پر جو ہیں وہ قربان کرتے ہیں، اپنی خواہشات ہماری آگے ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے لیے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ لیکن نہیں، دیکھیں تھوڑی سی بھی نافرمانی جو ہے وہ انسان کو کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ پہنچا سکتی ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ایسے ہی بچنا ہے جیسے کہ اللہ کی نافرمانی سے ہم بچتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ ایک ہی ہے، جو اللہ نے کہہ دیا اور اس کے رسول نے فرما دیا۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، بس پہنچا تم کو غم کے اوپر غم، غم کے ساتھ جو تھا وہ غم پہنچا، اب نہ تم غم کھاؤ۔ اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس چیز پر جو فوت ہو گئی تم سے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں ان اعمال کی جو تم کرتے ہو۔ جیسے کہ ابھی میں بتا رہی ہوں کہ صحابہ کرام کی جو تھی وہ لغزش کی بنا پر فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہوئی، اور پھر تمام صحابہ کرام اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اس بات کا گہرا صدمہ جو تھا وہ ہوا، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا کہ تم کو غم کے بعد غم جو تھا وہ پہنچا۔ اب غم، پہلا غم کون سا تھا اور دوسرا غم جو تھا وہ کون سا تھا؟ کیونکہ ابی بن خلف نے جب مکے سے وہ چلے تھے احد کی جنگ کے لیے، تو اس نے وہاں سے چلتے وقت جو تھا وہ کہا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی قسم اٹھاتا ہوں، اگر میں نے یہ کام سر انجام نہ دے سکا تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر لوں گا۔ اس نے یہ بات کہی تھی، مشرک نے، ابی بن خلف نے یہ بات کہی تھی کہ اگر میں یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں گا، اور اگر میں شہید نہ کر سکا
تو میں پھر اپنا آپ ہی جو ہے وہ ختم کر لوں گا۔ یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا۔ یہ کافر میدان احد میں اپنے تمام جسم کو، یہ جو ابی بن خلف تھا، یہ اپنے تمام جسم کو لوہے کی زرہ میں چھپا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو تھا وہ بڑھا۔ تو سیدنا مصعب بن عمیر اس کو روکتے ہوئے جام شہادت جو تھے وہ نوش کر گئے، یعنی اس کو پیچھے ہٹاتے رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ اس کی پیشانی کے اس تھوڑے سے حصے پر مارا جو زرہ سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ جیسے کہ وہ لباس پہنتے ہیں اور اس میں پوری باڈی بھی چھپی ہوتی ہے اور فیس بھی، لیکن جہاں پر آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ حصہ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا ماتھا اس کا یعنی پیشانی جو تھی وہ نظر آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا اس پر جو تھا وہ زخم لگا دیا اور وہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ کفار نے اسے اٹھاتے ہوئے تسلی دی کہ تمہیں ظاہری زخم تو کوئی نہیں آیا، تو گھبراہٹ کے عالم میں اس نے جواب دیا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کی دھمکی دی تھی اس لیے میں بچ ہی نہیں سکتا، اور اس نے اسی حالت میں تڑپتے تڑپتے جو تھی وہ جان دے دی۔ یعنی جو ابی بن خلف تھا اس کے جسم پر کوئی ظاہری خراش نہیں تھی، نہ ہی کوئی اس کا خون نکلا تھا، لیکن اسے وہ اس قدر جزا اور فضا کر رہا تھا، یعنی اس قدر اس کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی جس طرح کوئی اس کو ذبح کرتے وقت کوئی اپنی آواز کو نکالتا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی ذبح کر رہا ہے اور وہ اس طرح کی آوازیں جو ہیں وہ نکال رہا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے برا انسان وہ ہے جو کسی نبی کے ہاتھوں قتل ہو جائے، یا وہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان پر سخت ناراض ہوتا ہے جسے اللہ کا رسول میدان جنگ میں قتل کر دے۔ تو وہ سب سے برا تھا، ابی بن خلف جو تھا وہ سب سے برا انسان کہلایا، کیونکہ اس نے ارادہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آپ کی عادت مبارک یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ تو دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے اور کسی کے لیے جو تھی وہ بد دعا نہیں کی تھی، یہ آپ کا اخلاق تھا۔ اور میدان احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور آپ کے دانت مبارک بھی ٹوٹے، تو وہ توڑنے والا جو تھا وہ بدبخت عتبہ بن ابی وقاص تھا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی اور تکلیف کی شدت ظاہر کر رہی تھی، تب آپ نے اس کے لیے جو تھی وہ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ اس سال کے اندر اس کو حالت کفر میں یہ فوت ہو، اور سال کے اندر ہی حالت کفر میں اس کی موت جو تھی وہ واقعہ ہوئی، یعنی آپ نے اس کی مرنے کی دعا جو تھی وہ کی، یعنی بد دعا کی، اور وہ واقعی اسی سال مر گیا اور جہنم میں چلا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور تھا وہ بھی زخمی کرنے والا ایک بدبخت قبیلہ حذیل سے عبداللہ بن علقمہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑی بکرے کو جو تھا وہ مسلط کر دیا، جس نے سینگ مار مار کے اس کو قتل کر دیا، یعنی اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اور اس آدمی نے بھی۔ تو پھر یہی غم کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے، یعنی یہاں پر غم کا لفظ جو ہے وہ 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ غم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غمہ یعنی وہ چیز جو انسان کو ڈھانپ لیتی ہے، جیسے کہ اسی سے لفظ جو ہے وہ بادلوں کا ہے، غمم بغم لکیلا، تو تمہیں غم کے اوپر جو ہے وہ غم پہنچے۔ تو اس میں مختلف سکالرز کے اقوال ہیں، مختلف سکالر کی اپینینز ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ پہلا غم جو تھا وہ مسلمانوں کی کثیر تعداد کے شہید ہونے کا اور زخمی ہونے کا تھا، اور دوسرا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جو تھی وہ اس کا معروف ہونا تھا۔ تو یہ 2 غم تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ پہلے غم سے مراد جو ہے وہ فتح کا شکست میں تبدیل ہونا اور مال غنیمت کا ہاتھ سے نکل جانا، اور دوسرا صحابہ کرام کا کثرت سے شہید ہونا اور پھر شکست سے دوچار ہونا۔ اور بعض کے مطابق پہلا غم جو تھا وہ شکست تھا، دوسرا غم ابو سفیان اور خالد بن ولید کے ٹیلے سے دوبارہ حملہ آور ہونا تھا۔ تو لہٰذا یہی 2 غم تھے، کیونکہ غم جو ہے وہ انسان کے لیے بڑی ہی ایک بری چیز ہوتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا غم جو تھا وہ مسلمانوں کو زیادہ پریشان کر رہا تھا، کیونکہ یہ ایک اصول ہے کہ جب انسان غمگین ہوتا ہے تو وہ پھر مصیبت کے وقت ہی اس کو غم آتا ہے اور پریشانی آتی ہے، یہ ایک فطرتی چیز ہے۔
اور جب وہ اس کو خوشی ہوتی ہے تو اس کو راحت اور اطمینان جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا کہ تم دونوں حالتوں میں اللہ پر بھروسہ کرو، اگر تمہیں غم پہنچا ہے تو تب بھی اللہ کی ذات پر جو ہے وہ یقین کرو، اور اگر خوشی پہنچی ہے تو دونوں میں ہی مصیبت میں صبر کرنا اور خوشی کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ایک مومن کا شیوا ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی اپنا نہیں سکتا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت ہی پیاری اس میں آتی ہے کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اور اس کے ہر معاملے میں اللہ نے بہتری رکھی ہوئی ہے، اور یہ چیز صرف مومن ہی کے لیے ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر ادا کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے خیر کا باعث بنتی ہے، اور اسے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لیے خیر کا باعث بنتی ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس غم کے بعد امن والی اونگ جو کہ ڈھانپتی تھی ایک گروہ کو تم میں سے۔ تو جب جنگ احد میں عارضی شکست ہوئی اور جانی نقصان کے بعد تمام جو مسلمان تھے وہ تو بڑے ہی بیچارے جو تھے اس میں پریشانی کے عالم میں تھے، اور گھبراہٹ اور پھر بہت زیادہ دکھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نقصان کو بھلانے کے لیے، ان کو تھوڑا اطمینان دینے کے لیے، اور ان کی ہمت اور جرت پیدا ہونے کے لیے تاکہ وہ تازہ دم ہو جائیں، تو اللہ نے اونگ جو تھی وہ صحابہ کرام پر نازل کر دی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی خاص انعام تھا۔ حضرت ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میدان احد میں ہمیں اونگ نے ڈھانپ لیا، حتیٰ کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے کئی دفعہ گری اور میں اسے اٹھاتا اور پھر گر جاتی، جب پھر میں اسے اٹھاتا اور وہ پھر گر جاتی، یعنی اتنی اونگ جو تھی وہ صحابہ پر طاری ہو گئی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اونگ کی وجہ سے حضرت ابو طلحہ کے ہاتھ سے 2 یا 3 مرتبہ جو تھی وہ تلوار گر پڑی، اور پھر کیسے سارے صحابہ کو اس اونگ نے جو تھا اپنی آغوش میں لے لیا۔ تو حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے احد کے دن جب اپنا سر اٹھا کر دیکھا، یعنی بلند کیا، تو دیکھا ہر شخص اونگ کی وجہ سے اپنے سر کو ڈھال کے نیچے جھکائے ہوئے ہے۔ تو کیونکہ نیند جو ہے وہ سکون کا باعث ہوتی ہے اور غم کو تھوڑا کر دیتی ہے، تو صحابہ پہ چونکہ غم کی کیفیت بہت زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی تسلی اور سکون دینے کے لیے نیند کا غلبہ جو تھا وہ کر دیا۔ جب بھی انسان کسی بیماری کی بہت حالت میں ہوتا ہے تو اسے تھوڑی سی نیند آ جائے تو اس کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اسے تھوڑی ہلکی محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ تو نیند بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ کسی کو محروم نہ کرے، کیونکہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی وہ بیچارے سارا دن سارا رات جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں۔ بعض لوگ گولیاں بھی کھاتے ہیں نیند کی، تب بھی ان کو نیند نہیں آتی۔ تو نیند جو ہے وہ انسان کی صحت کے لیے کتنی ضروری ہے، اس کے غم کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ایک گروہ تحقیق انہوں نے ارادہ کر لیا تھا ان کے نفسوں نے، وَيَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اور وہ اللہ کے ساتھ گمان کر رہے تھے جاہلیت والا گمان۔ حامیم اس کا روٹ ہوگا ہما کا، انفسہم اپنی جانوں میں، اور وہ اللہ کے ساتھ جاہلیت والا گمان جو تھے وہ کر رہے تھے، کیونکہ میدان جنگ میں جب سختی کو دیکھا تو منافقین جو تھے ان کو تو صرف اپنی ہی جانوں کی فکر جو تھی وہ لاحق تھی، اور اللہ کے متعلق جو تھے وہ بڑے برے گمان کر رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں یہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا، انہیں اپنی جانوں کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں تھی، اور وہ سب سے زیادہ بزدل اور مرغوب اور سب سے زیادہ حق کی حمایت سے گریز کرنے والے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ اب ہماری جانوں کا کیا بنے گا، اب ہمارے مال غنیمت کا کیا بنے گا، ان کو یہی فکر جو تھی، اور وہ جاہلیت والے گمان جو تھے وہ اللہ کے ساتھ کر رہے تھے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہے ہمارے لیے اس معاملے میں سے کوئی اختیار؟ کل کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، بے شک تمام معاملے جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، کہ کاش کہ وہ کہتے کہ ہمارا بھی اس معاملے میں کچھ اختیار ہوتا اور ہمارے ساتھی نہ قتل کیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمام معاملات جو ہیں اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے، انسان کی زندگی موت بھی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔
کوئی زندگی میں اضافہ یا کوئی کمی جو ہے وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے دل ایمان سے خالی تھے، اس لیے شکوک و شبہات میں جو تھے وہ مبتلا ہو گئے، اور ان کے ذہنوں میں ایسے وسوسے اور خیالات جو تھے وہ پیدا ہو رہے تھے کہ اہل ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپاتے ہیں اپنے نفسوں میں وہ چیز جو نہیں ظاہر کرتے آپ کے لیے۔ یقولون، وہ کہتے، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارے لیے ہوتا معاملے سے کچھ اختیار تو ہم یہاں پر قتل نہ کیے جاتے۔ یعنی ان کے دلوں میں ایسے خیالات پیدا ہو رہے تھے جن کا اظہار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کر رہے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم گھروں میں ہی رہتے اور ہم اپنے ساتھیوں کی جانیں جو تھی وہ بچا لیتے۔ تو آگے اللہ رب العزت ان کو پھر جواب دے رہے ہیں، کل کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین، البتہ نکل کھڑے ہوتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل، جن پر فرض کر دیا گیا تھا قتل ہونا، الی مزاجہم، اپنے خوابگاہوں کی طرف۔ یعنی اگر تم گھروں میں بھی ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو لبارازہ کا روٹ ہوگا، بارازہ، جن پر قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا ان کو ان کی آرام گاہوں سے کسی طریقے سے بھی اٹھا کر اللہ تعالیٰ لے آتے۔ مزاجی کا روٹ ہوگا زواد جیم عین۔ اور کیونکہ انسان کی جو موت کا وقت مقرر ہے وہ اس کو آ کر ہی رہنی ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو، کیونکہ جن کی قسمتوں میں اللہ نے قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں سے، یعنی جب انسان کی موت کہیں لکھی ہوتی ہے تو وہ انسان وہاں پر پہنچ جاتا ہے، کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو کہاں کتنے واقعات جو ہیں وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کبھی کسی سیر کے بہانے جاتا ہے، وہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے، وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں جن کی موت پچھلے دنوں میں وہ لوگ جو گئے تھے سمندر کی تہہ میں دیکھنے کے لیے جہاز کو، وہیں پر ان کی اللہ نے موت لکھی تھی، اور کہاں ان کے لیے ان کے دماغوں میں اللہ نے بات ڈالی کہ وہ سمندروں کی تہوں میں جا کر جو ہے وہ دیکھ کے آئے، اور وہاں پر ان کی موت لکھی تھی، اور اللہ ان کو کیسے وہاں تک اللہ نے ان کو پہنچایا کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ پیسہ لگا کر وہاں پر پہنچے اور پھر واپس نہ آ سکے۔ تو یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے جس کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ یہ کس لیے ہے؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ، اور وہ خالص کر دے، خاص اس کا روٹ ہوگا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات تو انسان کو جب آزماتی ہے تو پھر اس کھوٹا اور کھرا جو ہے وہ نکل کر باہر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ خالص ایمان والے کون سے ہیں اور جن کا ایمان کمزور ہے وہ کیسے لوگ ہیں۔ تو اللہ کی آزمائشیں بہت بڑی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں میں اللہ ہمیں بچا کے رکھے، اللہ ہمیں ہمارے ایمان کی آزمائش نہ کرنا، کیونکہ ہم ایمان کے بڑے کمزور ہیں۔ ہمیں اپنے لیے ایمان کی آزمائش کی خاص دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اولاد کے معاملے میں آزمائش نہ ڈالنا، مال کے معاملے میں، کسی معاملے میں بھی جو ہے وہ ہماری ایمان کی آزمائش نہ کرنا، کیونکہ ہمارے ایمان جو ہیں وہ کمزور ہیں، ہم تو اتنا کچھ جو ہے وہ سہ سکتے ہی نہیں، برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کمزور ایمان والوں کے دلوں سے کھوٹ نکال کر ان کے ایمان کو خالص کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر آزمائش دے کر جو ہے وہ دیکھتا ہے، اور آزمائشیں تو ہر کسی پر آنی ہی آنی ہے، لیکن اللہ بری آزمائشوں سے جس میں انسان پورا نہ اتر سکے ان سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ انسان خوشی میں ہو، غمی میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، ہر وقت اللہ کا خوف جو ہے وہ ہمارے دلوں میں موجود ہونا چاہیے۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے، یوم تقل جمعان، جس دن ملی تھی دو بھاری جماعتیں، لام کاف یا اس کا روٹ ہوگا تقل کا، اور جمعان جو ہے یہ جمع سے ہے، جیم میم عین اس کا روٹ ہوگا۔ یعنی
اللہ تعالیٰ نے میدان احد میں عارضی شکست کے ساتھ جو تھا وہ مسلمانوں کو آزمایا تھا. انما سوا اس کے استزلہم الشیطان، ان کو پھسلا دیا شیطان نے، ببعض ما کسبوا، بعض ان کاموں کی بنا پر جو انہوں نے کیے تھے. تو ایمان کا امتحان جو ہے وہ کیسے اللہ رب العزت نے لیا، ان کو پہلے فتح دے کر پھر شکست میں چینج کر کر ان کا امتحان جو تھا وہ لیا. اور اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا جو تھے وہ رہتے اور مال کی طرف راغب نہ ہوتے اور آپ کی نافرمانی نہ کرتے تو شیطان ان کو کبھی نہ بہکاتا. لیکن ان کی آزمائش اللہ نے کرنی تھی اور ان کی آزمائش جو تھی وہ ہو گئی. انما استزلہم الشیطان، سوائے اس کے پھسلا دیا ان کو شیطان نے، ببعض ما کسبوا، بعض ان کاموں میں جو انہوں نے کیے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تحقیق معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان سے. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے تحمل والے ہیں. کیونکہ صحابہ اکرام کی جو حالت جنگ میں ہوئی تھی وہ بہت بری ہوئی تھی، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے مغفرت کا اعلان بھی جو ہے وہ کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا ان سے. کیونکہ غلطی جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے، وہ ہو جاتی ہے. انسان جو ہے وہ بھولنے والا ہے، غلطی کرنے والا ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلطی سے مبرہ ہے سوائے نبیوں کی ذات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے غلطی کرنے کی جو استعداد انسان کے اندر پیدا کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو پیغمبر غلطی نہیں کر سکتے، ہر انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے. اور کیونکہ انسان ہونے کی ناطے سے صحابہ سے بھی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے عفا اللہ عنہم کہہ کر جو تھا وہ ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا. کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ صحابہ اکرام پر کوئی انگلیاں اٹھائے. اس لیے اللہ رب العزت نے، کیونکہ جو کافر تھے یا منافق تھے انہوں نے تو مسلمانوں کو چھوڑنا ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں توبہ طائب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. جیسے کہ حضرت جو تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کوئی ایسی اتنی کوتاہیاں کی تھی اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معافی کا جو تھا وہ معاف کر دیا تھا اور ان کو جنت کی خوشخبری جو تھی وہ دنیا میں دے دی. ایک تو سب سے پہلے جو ان سے بڑا گناہ ہو گیا تھا وہ میدان احد سے انہوں نے فرار حاصل کر لیا، یعنی میدان احد سے جو تھے وہ بھاگ گئے تھے. تو کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو کسی آدمی نے جو کہ حج بیت اللہ کرنے آیا تھا، اس نے ابن عمر سے پوچھا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اور تمہیں اللہ کے گھر کی قسم دیتا ہوں، واسطہ دیتا ہوں، تم مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاؤ کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، کہ وہ میدان احد سے انہوں نے جو فرار کیا تھا. انہوں نے پوچھا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ حضرت عثمان جو تھے وہ جنگ بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر اس نے سوال کیا کہ یہ سچ ہے کہ بیعت رضوان کے وقت بھی حضرت عثمان جو تھے وہ غیر حاضر تھے؟ ابن عمر فرمانے لگے ہاں. اس آدمی نے اللہ اکبر کہا تو ابن عمر نے کہا آمین، تیرے سوال کی وضاحت میں کرتا ہوں. میں تیرے سوال کی وضاحت جو ہے وہ کرتا ہوں. میدان احد سے حضرت عثمان کا فرار ہونا، اس معاملے میں گواہی دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں جو تھیں وہ معاف کر دی. قرآن نے خود اعلان کر دیا. اور جنگ بدر میں ان کے حاضر نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جو زوجہ تھی محترمہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت رقیہ، وہ کافی بیمار تھی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود ہی آنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ وہ ان کی تیمارداری کر رہے تھے. اور پھر جب بیعت رضوان ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کفار مکہ کی طرف جو تھا وہ قاصد بنا کر بھیجا تھا. تو لہٰذا ان کی بیعت رضوان میں موجود نہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ان کو مکے کی طرف قاصد بنا کر بھیجا تھا. اور اگر کوئی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ معزز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی بجائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے اسے بھیجتے. تو بیعت رضوان چونکہ حضرت عثمان کی عدم موجودگی میں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ جو تھا وہ قرار دیا تھا کہ یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور آپ نے
اس کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے فرمایا تھا یہ عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ سیدنا عثمان کے فضائل ہیں تو یہ اپنے ساتھ لے کر جا، یعنی اسے اتنی غلطی تھی کہ حضرت عثمان نے اتنے اتنے بڑے کام کیے ہیں لیکن اللہ نے پھر بھی ان سب کو معاف کر دیا، تو پھر اس پر یہ انہوں نے پوری حدیث جو تھی یہ سنائی، یہ بخاری کی روایت میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، لا تکونوا کالذین، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح، کفروا جنہوں نے انکار کیا، وقالوا لاخوانہم، اور کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے، اذا ضربوا جب وہ سفر یا جہاد کے لیے نکلے، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، یا وہ جہاد کے لیے نکلے، لو کانوا عندنا، کاش کہ یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ یہ مارے جاتے اور نہ قتل کیے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ اس کو حسرت ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ پیچھے ہم جنگ احد کے بارے میں پڑھ رہے تھے، کیونکہ منافقین کی پیچھے بات تھی نا، لوکان، اگر ہوتا ہمارے لیے معاملات میں کوئی اختیار تو یہ ہمارے لیے اچھا ہوتا، تو پھر وہ جو تھے منافقین، وہ اہل ایمان کے دل میں شکوک و شبہات جو تھے وہ پیدا کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں جو تھے وہ کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایسی باتیں کرنے اور ان پر کان دھرنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا، اور ساتھ یہی بتلایا کہ موت و حیات کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے انکار کیا اور کہا اپنے بھائیوں کے لیے، یعنی یہ بھائیوں کو کہنے والے جو تھے یہ منافق لوگ تھے، جو کہ کہتے تھے کہ اگر یہ گھر میں ہمارے پاس ہی رہ جاتے اور لڑائی کے لیے نہ نکلتے تو شاید یہ نہ مرتے، اور ہمارے اندر رہ کر جس طرح ہم عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں تاکہ یہ بھی کر لیتے، یعنی اس قسم کی باتیں کر کے وہ اہل ایمان کے دلوں میں جو تھے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات جو تھے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے باطل خیالات جو ہیں وہ ان کی حسرت اور افسوس کی زیادتی کا ہی باعث بنتے ہیں، کیونکہ زندگی موت کا تعلق گھر بیٹھے رہنے یا میدان میں جہاد میں جانے سے نہیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ موت اپنے مقررہ وقت سے ذرا برابر بھی نہ آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے ہوتی ہے، کیونکہ بعض دفعہ انسان اتنا بیمار ہو جاتا ہے، اتنے خطرناک اور خراب حالات ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کی زندگی ہوتی ہے وہ بچ جاتا ہے، اور بعض دفعہ تھوڑی سی بھی تکلیف کے ساتھ جو ہے انسان آگے چلا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت خالد بن ولید نے زندگی بھر جنگیں لڑی لیکن موت ان کو گھر میں بستر پر آئی۔ دیکھیں اللہ نے جہاد اتنا کروایا، اتنا انہوں نے کافروں کے ساتھ، جب وہ ایمان لے آئے تو مسلمانوں کے بڑے تھے اور سیف اللہ کا لقب جو تھا وہ ان کو ملا تھا، لیکن وہ کہتے تھے جب ان کی وفات کا وقت آیا، وہ کہتے تھے کہ میرے جسم میں ایک بالشت بھی جگہ ایسی نہیں جس پر تلوار یا نیزے کے زخم نہ آئے ہوں، مگر آج میری موت گھر میں بستر پر واقع ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں اور وہی مارتے ہیں، یعنی اتنی جنگوں میں حصہ لینے کے باوجود بھی ان کو شہادت کی موت جو تھی وہ نصیب نہ ہوئی اور گھر میں موت آئی۔ تو دیکھیں پتہ اس سے چلتا ہے کہ جس کی زندگی اللہ نے لکھی ہے چاہے وہ کہاں بھی کود جائے وہ مرتا نہیں ہے، جس کو اللہ نہ مارے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ پھر موت دے دیں تو اس کو کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا، تو اس لیے زندگی موت کا اختیار جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور تم موت سے ڈر کر تم اللہ کو ناراض کرنے والا عمل نہ کر بیٹھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مومن اللہ کے نزدیک ضعیف مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اور جذبہ اور خیر جو ہیں وہ دونوں موجود ہیں، لہٰذا ہر اس چیز کی تمنا کر جو تجھے حقیقی نفع دے، وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کر، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر نہ بیٹھ۔ اگر تجھے کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو
ایسا نہ کہا کر اگر میں ایسا کرتا تو یہ مجھے مصیبت نہ پہنچتی، بلکہ یہ کہا کرو یہ سب کچھ اللہ کی تقدیر سے تھا، اس نے جو چاہا، اسی لیے اس طرح کہنا کہ اگر میں ایسا کرتا تو یوں ہوتا، شیطانی راستے کو کھول دیتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہم جو ہے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اگر ایسے نہ کرتے تو شاید ایسا ہو ہی جاتا ہے، اگر اس طرح نہ کرتے تو اس طرح ہو جانا تھا، یعنی سارا دن ہم ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، جو چیز اللہ نے تقدیر اور مقدر میں لکھ دی ہے وہ ویسا ہی ہو کر رہتا ہے، لیکن اللہ سے بری تقدیر کے سے جو ہے وہ پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم مارے جاؤ اللہ کے راستے میں، او متم یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اور اللہ کی مغفرت اور اس کی طرف سے جو رحمت ہے وہ خیر بہتر ہے، مما یجمعون، جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں اگر انسان شہید ہو جائے یا تبھی موت میں وہ وفات پا جائے تو اللہ کی رحمت، مغفرت اس تمام مال و دولت سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ لہذا مال و دولت کی پرواہ کیے بغیر ہمیشہ جو ہے وہ آخرت کو دنیا پر جو ہے وہ ترجیح دو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے کو بڑی غنیمت اور خوش بختی سمجھو، کیونکہ اس کی بدولت انسان مغفرت الہی کا جو ہے وہ مستحق بن جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے کبھی اللہ کے راستے میں جنگ کی اور نہ جنگ کرنے کا خیال کبھی اس کے دل میں آیا، تو اس کی موت نفاق کی شاخ پر ہوگی۔ استغفر اللہ۔ تو اس لیے انسان کو یہ ہونا چاہیے اس کے دل میں کہ جب بھی اللہ کے دین کو ضرورت پڑے گی تو میں اس کے راستے میں نکلوں گا، اس کے لیے جہاد جو ہے وہ کروں گا۔ اور انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ شہادت کا شوق ہونا چاہیے، اگرچہ اس کی موت جو ہے وہ اس کے بستر پر آئے، لیکن شہادت کی اس کو خواہش کرنے پر اس کو اجر جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ رحمت اور مغفرت وہ بہتر ہے اس چیز سے، مما یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو کیونکہ اہل ایمان جو ہیں وہ موت کے خوف سے جہاد راہ میں سے جو ہے تھے وہ بچتے تھے، اور ان کو اسی لیے بار بار یہی متربع کیا گیا کہ موت جو ہے وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ پھر بھی اللہ ہی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ تمہارا پلٹنا جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ تم کتنا بھی دنیا میں جی لو، کتنا بھی کچھ عیش آرام کر لو، لیکن بعد میں پھر تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں بار بار کی ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ راہ جہاد میں جو ہے وہ اپنا مال بھی نچھاور کرے اور اپنی جان بھی نچھاور کرے، اور ان دونوں چیزوں سے جو ہے وہ بچے نہیں، بلکہ یہ اللہ ہی کی دی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں ہی خرچ ہونے دے، کیونکہ موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہر چیز کا اختیار جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا اس کی رحمت اور بخشش کا سبب بنتا ہے۔ انسان کی موت حالت جنگ میں ہو یا طبی موت ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے جزا ہے، کیونکہ اس کی نیت تھی، نیت کا بھی اجر اللہ رب العزت دیتے ہیں، جبکہ منافقین اور کفار جو ہیں وہ سزا کے مستحق ہوں گے جن کے دل میں جہاد کی طمع اور تمنا نہیں ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پس اللہ کی رحمت کی وجہ سے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ نرم دل ہیں ان کے لیے، لام یا نون اس کا روٹ ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ہوتے بہت سخت، فز روٹ ہوگا اس کا، فاز وا زوا، غلیظ القلبی، سخت دل والے، غین لام زوا، لنفزو، البتہ وہ بھاگ جاتے صحابہ اکرام، من حولی کا، آپ کے ارد گرد سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بڑے ہی نرم دل واقع ہوئے تھے۔ اور پھر جب غزوہ احد میں صحابہ اکرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بجا آوری میں سستی کی تو تمام مسلمان جو تھے وہ پریشانی اور مصیبت میں جو تھے وہ مبتلا ہوئے، جیسے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے، اور بہت سارے صحابہ جو تھے بہت سارے زخموں کے ساتھ چور ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خود بھی بڑے شدید زخمی ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں، اب صحابہ کو یہ خیال تھا کہ کہیں اللہ کے نبی جو ہیں وہ ہمیں کچھ نہ کہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام
جب میدان احد کے لیے نکلے تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی بھی ساتھ تھے، لیکن بظاہر وہ لشکر میں جذبہ جہاد کے ساتھ سرشار تھا، لیکن ایک تہائی لشکر کو لے کر عبداللہ بن ابی جو تھا وہ جنگ سے پہلے ہی واپس آ گیا تاکہ اہل ایمان کے صفوں میں اضطراب پیدا کیا جائے۔ تو بہرحال صحابہ سے جو لغزش ہوئی تھی وہ بالکل عارضی تھی، اور فتح عارضی جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہوئی۔ تو صحابہ کرام میں جو تھی پھر افراتفری، جیسے کہ ہم ابھی پڑھ آئے ہیں کہ عالم اس میں پیدا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چہرہ انور جو تھا وہ زخمی ہوا، اور پھر یہ ایک نہ بھولنے والا صدمہ تھا۔ اور پھر صحابہ کرام جو تھے وہ اس چیز سے بھی گھبرائے کہ اب ہمارے ساتھ پتہ نہیں اللہ کے نبی جو ہیں وہ کیسا سلوک کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے خود معافی کا اعلان کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درگزر کرنے کا ایسے انداز میں حکم دیا کہ سب سے پہلے آپ کی تعریف اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے سبب ہی جو ہیں وہ آپ نرم دل ہیں، نرم خو ہیں، خوش اخلاق ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، شفقت کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، بے کسوں کے کام آنے والے ہیں، گالیاں کھا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دینے والے ہیں۔ تو یہ سارا کس نے بنایا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت آپ پر خاص ہے، جس سے آپ ان تمام صفات کے ساتھ متصف ہیں۔ تو کیونکہ ایک مربی کی جو صفات ہوتی ہیں وہ ایسی ہی ہیں کہ اس کے اندر بڑا حلم ہونا چاہیے، بردباری اور برداشت اور درگزر، اور اس کا اخلاق جو ہے وہ سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ تو ان صفات سے محروم ایک شخص جو ہے وہ کسی کی تربیت نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت جس انداز سے کی تھی وہ ہم سب کو ہی پتہ ہے۔ تو اللہ نے پھر فوراً بتایا کہ آپ کیا کیجئے، فَعْفُ عَنْهُمْ، ان سے درگزر کیجئے، آپ بھی ان کو جو ہیں وہ معاف کر دیجئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ہوتے بہت سخت دل والے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ یعنی آپ کی اخلاق حسنہ کو ہی دیکھ کر صحابہ اکرام جو تھے وہ آپ کے ارد گرد تھے، اور اتنے صحابہ جو تھے، اتنے کافر جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اتنے نرم خو تھے کہ اپنے صحابہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر درگزر کر دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا تو انصار میں سے ایک منافق شخص نے کہا اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی تقسیم میں اللہ کی رضا کو مد نظر نہیں رکھا۔ یعنی لوگوں کی باتیں بھی جو تھیں وہ آپ سنتے تھے، برداشت کرتے تھے، کیونکہ آپ ایک لیڈر تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم پر فرمائے ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائے گی، پھر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی تھی، اگر یہ قوم مجھے تکلیف دے رہی ہے تو میں اس پر صبر کروں گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کا حاشیہ بڑا سخت بنا ہوا تھا۔ راستے میں ایک دیہاتی ملا، اس نے وہ چادر پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زوردار طریقے سے کھینچا۔ میں نے دیکھا اس کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر جو تھی وہ پھٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چادر کے حاشیے کا نشان جو تھا وہ پڑ گیا، اور وہ دیہاتی کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے وہ مال جو آپ کے پاس ہے اس میں مجھے بھی کچھ دینے کا حکم دیں آپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور کچھ مال دینے کا حکم سارد فرما دیا۔ تو یہ آپ کا اخلاق تھا، لوگ آپ کو تکلیفیں بھی دیتے لیکن پھر بھی آپ برداشت کر کے ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ تو جیسے کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی نے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کیا تو اس کو مارنے کے لیے صحابہ اس کی طرف لپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کو پیشاب پر ایک ڈول پانی کا بہا دو، بے شک تمہیں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ کہ تنگی کرنے والا۔ تو کتنی پیاری عادات تھی ہمارے نبی کی۔ اللہ ہمارے اندر بھی ایسی عادات جو ہیں وہ پیدا کر دے، اور ہمیں نبی کے اخلاق حسنہ جیسا اخلاق جو ہے وہ نصیب کر دے، کیونکہ آپ آئے ہی اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور شفقت کی گواہی دیتے ہوئے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے زیادہ بہتر تعلیم دینے والا دیکھا۔ میری غلطی پر اللہ کی قسم نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا نہ مارا،
اور نہ ہی مجھے برا بھلا کہا۔ تو یہ آپ کی صفات جو تھی وہ تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی، جیسے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ یقیناً میں نے تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورات میں موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہیں وہ دیکھی ہیں، بے شک نہ تو وہ خشک مزاج ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے تورات میں، اور نہ ہی وہ سخت دل ہوں گے، اور نہ ہی وہ بازاروں میں با آواز بلند کلام یعنی شور و غل کرنے والے ہوں گے، نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہوں گے، لیکن درگزر کرنے والے اور معاف کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی جو تھے اتنا کچھ جو تھے وہ برداشت کرتے تھے، تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان صحابہ سے اب درگزر کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش بھی طلب کیجئے، یعنی معافی کے ساتھ ان کے لیے آپ استغفار بھی کریں، اللہ سے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ کیجئے ان سے اپنے معاملات میں، یعنی انتظامی معاملات میں جو ہے وہ صحابہ سے مشورہ کرنا نہیں چھوڑنا آپ نے، یہ نہ ہو کہ آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہو، نہیں، بلکہ آپ نے بالکل ان کو معاف کر دینا ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو آپ بھی ان کو معاف کریں اور اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مجلس شورا جو تھے وہ قائم کیا کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام جو تھے وہ پھر اپنی رائے جو تھے وہ کھل کر دیتے تھے، اور مشورہ جو ہے وہ کرنا سنت ہے، لیکن مشورہ ان کاموں میں نہیں کرنا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ نماز پڑھنے میں کسی سے مشورہ کر لیں یا زکوٰۃ دینے میں نہیں۔ جو دوسرے معاملات ہیں ان میں، انتظامی معاملات میں جو ہیں وہ مشاورت کی اجازت ہے، اور مشورہ دینے والا جو ہے وہ امین ہوتا ہے۔ تو مشورے کی اہمیت کا یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا مشورہ لے لینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تدبیری امور میں صحابہ کرام سے جو تھے وہ مشاورت کیا کرتے تھے، اور اگر مشاورت کی اہمیت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طرز عمل کبھی بھی اختیار نہ کرتے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ مشورہ کرنے والا کبھی ناکام اور شرمندہ نہیں ہوتا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے استخارہ کیا وہ کبھی ناکام نہ ہوا، اور جس نے مشورہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہ ہوا۔ تو اس لیے یہ دونوں معاملے جو ہیں وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ کرنے چاہیے۔ ہر انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بہتر مشورہ جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو جو تھا وہ اس نیت سے نہیں کہا تھا کہ اس کا مشورہ کیا ہوگا، نہیں، سب صحابہ کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوتا تھا اور پھر ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ طلب کیا جائے اس سے امین سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی مشورہ مانگے تو ہم اسے غلط مشورہ دے دیں، نہیں، بلکہ اس کو صحیح مشورہ، کیونکہ مشورہ دینے والا امین ہے، اگر وہ غلط مشورہ دے گا تو سمجھو اس نے خیانت کی ہے۔ تو اگر کوئی کسی رشتے کے بارے میں مشورہ کر رہا ہے یا کسی اور معاملے میں کوئی مشورہ کر رہا ہے تو اس کو صحیح مشورہ جو ہے وہ دینا چاہیے، اگر وہ مشورہ مانگے۔ اگر وہ مشورہ نہیں کرتا تو پھر خود سے مشورہ جو ہے وہ کسی کو دینا نہیں چاہیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب تو عزم کر لے کسی کام کا تو اللہ پر بھروسہ کر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو توکل جو ہے جب انسان کسی کام کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ پر توکل کرے۔ ظاہری اسباب کا اختیار کرنا جو ہے وہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو اسباب ہیں یا جو بھی ہے اس کا انجام جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میں اپنا اونٹ باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو اس کا گھنٹا باندھ پھر اللہ پر توکل کر۔ اب یہ نہیں کہ دروازہ کھلا چھوڑ دو، نہیں، پہلے اس کو لاک کرو پھر اللہ پر توکل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ ظاہری اسباب جو ہیں وہ انسان اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ آدمی پسند ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے، پہلے ظاہری اسباب کو اختیار کرتا ہے پھر اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو
حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے گا اگر جیسے وہ پرندوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. صبح کے وقت وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو وہ سیر ہو کر لوٹتے ہیں. توکل پہ نکلتے ہیں نا, وہ کوئی جابیں تھوڑی کرتے ہیں کہ جہاں سے ان کو کچھ مل جائے گا. نہیں, اللہ کے توکل, اللہ اپنی ساری مخلوق کو جو ہے وہ رزق کھلا رہا ہے. اسی طرح ہمارا توکل بھی اللہ پر ہونا چاہیے اور ہمیں پریشان نہیں ہونا کسی رزق کے بارے میں, کسی بارے میں بھی. جس نے ذمہ لیا ہے وہ پورا کر کے ہی رہے گا. وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, اگر وہ مدد کرے تمہاری اللہ تعالیٰ تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں. یعنی جس کا مددگار اللہ بن جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا, اور جس کو اللہ ہرا دے اس کو کوئی فتح دے نہیں سکتا. جیسے کہ ہم نماز کے بعد جو ہیں یہ الفاظ پڑھتے ہیں, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تھے اسی عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے ہر فرض نماز کے بعد خود بھی یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت, اے اللہ نہیں روک سکتا اس چیز کو کوئی بھی جو تو عطا کر دے, ولا معطی لما منعت, اور نہیں کوئی دے سکتا وہ چیز جس کو تو روک لے, ولا ينفع ذا الجد منک الجد, اور نہیں فائدہ دے گی بزرگی والوں کی بزرگی تیری بزرگی سے کچھ بھی. یعنی کسی کی بزرگی جو ہے وہ کام نہیں آئے گی. اور اگر تم اللہ پر اگر اللہ تمہاری مدد کرے اور تم اللہ سے مدد مانگو تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ, پس کون ہے وہ شخص جو تمہاری مدد کرے گا, مِن بَعْدِهِ, اس کے بعد. یعنی اللہ کی مدد کے بعد کوئی مدد انسان کے پاس نہیں ہے, اور انسان کسی سے مدد کا کوئی امیدوار نہ رکھے. اگر کوئی بھی انسان کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ بھی اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے, ورنہ کوئی انسان خود کہے کہ میں اس کی مدد کر دوں وہ کر ہی نہیں سکتا. تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ مدد کا دل میں نہ ڈالے کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اگر وہ تمہیں چھوڑ دے, فَمَنْ ذَا الَّذِي, پس کون ہے وہ شخص, يَنْصُرُكُمْ, جو کہ تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, پس چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں ایمان والے. پھر دوبارہ توکل کا جو ہے وہ ذکر آ گیا, اور اللہ تعالیٰ ہمارے توکل کو بھی مضبوط کر دے. تو اہل ایمان جو ہیں ان کو صراط مستقیم پر عمل کرتے ہوئے کوشش, محنت, ظاہری اسباب اختیار کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا, اور اس کے نتائج جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کرنے کی جو ہے وہ یہاں پر ہمیں تعلیم مل رہی ہے. تو انسان جو بھی کام کرے پہلے تو وہ اپنی خوب محنت لگائے, خوب اس پر جو ہے وہ کوشش اپنی صرف کرے. جب وہ اپنی پوری ایفرٹ لگا لیتا ہے تو پھر اس کام کو اللہ پر چھوڑ دے, اور اللہ تعالیٰ اس کام کو پھر بہتری میں جو ہے وہ بدل دیں گے, اور اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کر کے دیں گے. تو لہٰذا انسان کو ہر معاملے میں جو ہے وہ اللہ پر ہی توکل کرنا ہے, خواہ وہ رزق کا معاملہ ہے, خواہ وہ کسی بھی چیز کا معاملہ ہے. ظاہری اسباب دیکھ کر ہمیں اکڑنا نہیں, بلکہ اللہ سے ہی ہر وقت توکل کر کے اس سے اچھی امید جو ہے وہ رکھنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو متوکلین میں شامل کر دے, اللہ تعالی ہم سب کو توکل والا بنا دے. اللہ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. انسان رات کو سوئے تو صبح کا الارم لگائے تو یہ بھی کہے کہ اللہ میری طاقت نہیں, تیرے پر ہی توکل ہے کہ تیری مدد کے ساتھ ہی میں اٹھ کر جو ہے وہ فجر پڑھ سکتا ہوں, ورنہ میں اپنے بستر سے ہل بھی نہیں سکتا. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان، اللہم اید الاسلام والمسلمین فی کل مکان، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ آپ کے سب کے مال اور جانوں میں برکت اور آپ کی صحت میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا جو ہے وہ صحیح معنوں میں ساتھی بنائے، اور اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔